علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم انس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ درس قرآن میں آج کا جو عنوان ہے رمضان روزے اور اس کے ذریعے سے تعلق مع اللہ۔ یہ رمضان کے روزے اور نفلی روزوں میں فرق ہے، لہٰذا جب فرق ہے تو اس کا جو حاصل ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ نفلی روزے میں ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، اس میں وہ پابندی نہیں ہوتی، رات میں جاگنا، تراویح، قیام اللیل، قرآن کا پڑھنا، اسے زیادہ جو ہے کر سکتے ہیں، جو اتنی جو بھی ایک جو اس کا جو تاکید ہے وہ نہیں بنسبت رمضان کے روزے۔ رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں دن میں روزہ اور وہ فرض ہے، 30 دن کے روزے متواتر مسلسل، پھر رات میں جاگنا، قیام اللیل، اس کے بھی جو ہے بہت سارے احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، بہت ہی عظیم مہینہ، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیلہ تطوعا۔ وہ مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے رکھنا فرض کیا ہے اور رات کا جاگنا جو ہے آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ نفل ہے، لیکن اس میں رات کا جاگنا بھی گویا کہ ایک امپلائیڈ ہے، رات کے جاگنے کی فضیلت ہے، رات کے جاگنے کا جو ہے ایک تاکید ہے۔ اور یہ دن میں روزہ رکھنا، رات میں جاگنا، قرآن مجید کے ساتھ جاگنا، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا، اس کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ مجرد روزہ، ایک نفلی روزہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ روزے رکھو، یا جو یہاں پر آئی ہے آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے تمہارے سے پچھلوں والوں پر، پچھلی امتوں پر، پچھلے لوگوں پر۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک روزے کی بات آ رہی ہے، اگلی آیت میں جو ہے رمضان کے روزے کی بات آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ جو آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور اسی مہینے میں اللہ نے روزوں کو چنا۔ کیوں چنا؟ قرآن مجید کی برکتیں، قرآن مجید کی جو عظمتیں ہیں، قرآن مجید کی جو اس کی نورانیت ہے، اس کا جو عظیم، اس کے اندر جو ایک روحانیت ہے، اس روحانیت، اس نورانیت، اس کی عظمت کو دل کے اندر اتارنے کے واسطے تمہیں بھی اپنے آپ کو پاک کرنا۔ یہ بڑا عظیم کلام ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس سے اس کا نور، اس کا ایمان، اس کی برکت حاصل کرنے کے واسطے اپنے آپ کو رگڑو، مانجو، دن میں روزہ رکھو، پھر رات میں قرآن لے کر کھڑو۔ تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔
یہ دن میں روزہ رکھے، پھر جو ہے تھوڑا بہت سخت جو تھا روح کے اوپر سختی وہ ہٹی. یہ جو ہمارے جسم کے اندر جو ایک خباثتیں ہیں، اس کے اندر جو دنیا پرستی ہے، دنیا داری ہے، مادیت ہے، مادہ پرستی ہے، اسے ذرا دور کرو. اپنے اندر کی جو انسانیت ہے اسے اجاگر کرو، اور پھر جو ہے اس روح کو لے کر رات میں کھڑو، قرآن مجید کی برسات کو اپنے اوپر کرو. دھیرے دھیرے ٹہر کر آہستہ تلاوت کرو قرآن مجید کی. تو قرآن مجید نور ہے، یہ کہا گیا ہے قرآن میں، بار بار آتا ہے قرآن میں. قرآن خود نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا جو آیا ہے سورہ مائدہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ نور، وہی نور ہے. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ پر نازل کیا یہ روح ہمارے عالم امر سے. یہ جو ہے اس کی برکتیں جو ہے تمہاری روح کے اوپر اٹیچ ہوں گی. جب اس کا تعلق تمہاری روح، تمہاری اندرونیت، تمہاری جو باطنی کیفیت سے جب اس کا اجاگر ہوگا تو تمہارے اندر ایک تعلق مع اللہ. اس لیے کہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سے. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے. یہ کلام اللہ ہے. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، روح کا جو آنا ہے وہ عالم امر ہے. ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ مشرکین پوچھتے تھے یہ روح کیا ہے بھائی، یسألونک عن الروح. تو اللہ نے جواب دیا کہ قل الروح من امر ربی، نبی کہہ دیجئے روح جو ہے یہ عالم امر سے آئی ہے، وہاں سے آئی ہے، اس کا تعلق جو ہے اللہ کے پاس سے ہے، وہ اللہ کے قریب سے آئی ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. دونوں کے اندر ایک نورانیت ہے، روحانیت ہے. ان دونوں کے میل جھول سے، ان دونوں کے سنگم سے تمہارے اندر ایک یقین والا ایمان پیدا ہوگا، اور یہ ہے اصل تعلق مع اللہ. لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یہ آیت تعلق نہیں ملتا روزوں کے ساتھ میں. اب دیکھیے یہ آیت جو اسی کے بعد میں آ رہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. روزے کے مسائل کے بعد میں اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے پوچھے میرے بندے میرے تعلق سے کہ میں کہاں ہوں، کیا ہوں، اللہ کیسا ہے، کہاں ہے اللہ، کدھر ہے اللہ، ساتھ میں ہے یا دور ہے یا آسمان میں ہے، کہاں ہے اللہ، جب پوچھے میرے بارے میں میرے بندے تو جواب دیا، کہہ دیجئے قُلْ فَإِنِّي قَرِيب فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب بھی پوچھے آپ کو میرے بندے میرے بارے میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں. اب یہ تعلق کیا جڑ رہا ہے رمضان سے؟ ایک ہی رکوع ہے، ابھی رکوع مکمل نہیں ہوا. رمضان کے رکوع میں یہ آیت آ رہی ہے، اس لیے کہ روزوں کا حاصل جو ہے، ایک ہے وہ نفل روزہ آپ رکھے، تقویٰ پیدا ہوا، اس میں وہ تاثرات نہیں ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے. رات جاگنے کی، تراویح پڑھنے کی، قیام اللیل کی، تلاوت قرآن کی، نفلی روزے، شوال کے روزے، پھر یہ کہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، پھر یہ کہ جو ہے ذی الحج کے روزے وغیرہ وغیرہ، یہ روزے رکھنا نفل ہے، چاہے تو رکھ سکتے ہیں. کہ وہ پابندی نہیں، پابندی یہ جو ہے تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہ پابندی جو ہے ہمیں جو ملتی ہے یہاں پر رمضان میں قرآن مجید میں، قرآن کے ذریعے سے، وہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، کہو کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں. یہ استجیب میں سننا، قبول کرنا، یہ جو عربی لفظ ہے استجابت، سنتا بھی ہوں قبول کرتا بھی ہوں، تمہاری ہر دعا، تمہاری ہر باتوں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری بھی ایک شرط ہے، میں تمہارا معبود، میں تمہارا الہ، میں تمہارا خدا، میں تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا خالق. میری ایک شرط ہے، میں ہر ایک کی دعا قبول کروں گا، میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات سنے، میری بات پر عمل کرے، میرے دین پر عمل کرے، میں جو کہتا ہوں اس پر چلے، میرے بنو پہلے، میں تمہارا بن جاؤں گا. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے. فَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا.
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اللہ لازم اس کی مدد کرے گا جس کی جو اللہ کی مدد کریں گے. لہٰذا اللہ ان کی بات سنے گا، اللہ قبول کرے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم بھی میری بات کو سنو، میری بات کو مانو، میرے کہنے پر چلو، شریعت پر عمل کرو، میرے دین کو جو آیا ہے تمہارے پاس، جو کہا گیا ہے یہ دین کی شہادت دینا، دنیا تک پھیلانا، دنیا تک عام کرنا، اس کی گواہی دینا تمہارا پر ذمہ داری ہے. تم مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، تمہارے پر یہ ذمہ داری ہے. یہ کرو گے تو میں تمہارے قریب بھی ہوں، ساتھ بھی دوں گا، اور تمہارے جو ہے ہر ایک تمہاری دعا کو قبول کروں گا. نہیں، میری بات نہیں سنتے، میری بات کو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، صرف اپنے اوپر چلتے ہو، تو جان لو دنیا میں تمہیں رسوا ذلیل کرے گا اللہ. یہی ہو رہا ہے دنیا میں. کیوں آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ کچھ عمل کر رہے ہیں، کچھ عمل نہیں کر رہے ہیں. بعض چیزیں مانتے ہیں اللہ کی، بعض چیزیں نہیں مانتے. یہ آدھا بیدہ ماننا، کمپرومائزنگ اسلام جو ہے اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ، ناراض کرنے والا، غصہ دلانے والا، اور اللہ تمہاری یہ عبادتوں کو دے مارے گا تمہاری منہ کے اوپر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب بھی میرے بندے پوچھیں آپ سے میرے بارے میں، کہو میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے وہ بھی میری بات مانے، کہنا مانے، میری بات سنے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے. ایمان یہاں مطلب ایمان یقین، ایمان رکھو، پختہ ایمان رکھو میرے اوپر. تکلیف آئے گی، مشکل آئے گا، تکالیف جھیلنا پڑے گا، دینا پڑے گا قربانی، مال خرچ کرنا پڑے گا. لہذا اس کے بعد دیکھیے اگلے رکوع میں آ رہا ہے حج کے بعد فوراً قتال کا ذکر، قتال، جہاد، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. یہ روزے کا حاصل جو ہے اللہ کے دین کی بڑائی، اللہ کے دین کا بول بالا، اللہ کے دین کو عام کرنا لوگوں میں، یہ ہے اصل میں ان تمام کا حاصل. اگر حاصل ہی نہیں، مطلوب ہی نہیں، وہ رزلٹ نہیں ہے تو کیا فائدہ. وہ جو کہتے ہیں ہمارے انگریزی میں کہاوت ہے آپریشن سکسیس پیشنٹ ڈیڈ، یہ ہو جائے گا سب کچھ رکھ لیا لیکن وہ نہیں کرتے جو کرنے کا ہے اصل میں. یہ کام اس کے تیاری ہے یہ. لہذا اگلے رکوع میں جو آ رہا ہے یہ حج کے بارے میں، اور اب اگلے رکوع میں قتال، جہاد، اللہ کے دین کا بول بالا. کیوں؟ شہادت علی الناس، تمہیں بنایا ہے ایک امت میں، تم امت ہو خالق مخلوق کے درمیان. اسی لیے کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. تمہیں اللہ نے بنایا ہے ایک درمیان کی امت. وسط کا درمیان، وسط درمیان کی امت، خالق اور مخلوق کے درمیان یہ امت ہے کھڑی ہوئی. الخالق کا پیغام امت کے پاس ہے، اسے لوگوں تک پھیلانا تمہارے اوپر ہے. نہیں پھیلاؤ گے تم گناہ گار بن جاؤ گے، تم اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے، تم اللہ کے پاس بن جاؤ گے مجرم یا ملزم. تو وہ ہے اصل میں میری بات سنو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے پر پختہ ایمان رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہ کرو گے، یہ کام میری بات سنو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، سر نوازی ہو جائے گی تمہاری. تمہارا جو ہے بول بالا، وارے نیارے، تم جیت جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں. جو کہا گیا ہے سورہ آل عمران میں، اس کے بعد کی صورت، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم کرو، بس تم ہی سر بلند ہو جاؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم واقعی مومن رہے، ایمان پر پختہ رہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کر دے گا. تو یہ گویا کہ تعلق مع اللہ کا جو جڑ رہا ہے یہاں پر. دن کا روز، جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، دن کا روزہ رکھے، اپنے نفس کو ذرا جو ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا اسے کم کرنا، نفس کی گرفت کو کم کرنا، نفس کی خواہشات کو کم کرنا، کھانے پینے رکنا. حالانکہ روزے کا مطلب رکنا ہے، روزہ رکنا یا روکنا، اپنے آپ کو روکنا. روزے کا مطلب یہ روکنا، سیام روکنا، اپنے آپ کی پابندی ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں شوال کے مہینے میں تو جو 30 دن کا جو ہوتے ہیں اثرات ہمارے اوپر ہم محسوس کرتے ہیں. شوال کے پہلے کچھ ایام میں وہ پابندی ہوتی ہے ہمارے اندر کھانے پینے سے کچھ نہ کچھ.
لیکن بعد میں یہ ہماری سرکشی ہے, ہمارے اپنے نفس کی شرارت یہ ہے کہ ہم وہ سب بھول گئے, پھر مگن ہو گئے دنیا میں, تو وہ چلے گئے اثرات و نورانیت و برکت چلی جاتی. ورنہ اگر واقعی ہم رہے, پابندی کرتے رہے, تو رمضان کا مہینے کا اثر باقی دنوں میں رہے گا. ہم نہیں کرتے. تو یہ گویا کہ اثرات رمضان کے روزوں کے ساتھ میں رات میں کھڑنا, قرآن مجید کی برسات, قرآن مجید کی ایک نورا اپنے اندر ڈالنا, نورانیت کو, تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرب, اللہ کی مائیت ہو جائے گی. اسی لیے کہا گیا ہے حدیث میں کہ کل عبادت بنی آدم لہو, بنی آدم کی تمام عبادتیں اس کے لیے ہے, الا الصوم, سوائے روزے کی, فإنہ لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بہ, کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. روزے کا حاصل 30 دن کے روزے, دن میں روزہ, رات میں تلاوت, رات میں قیام اللیل جو ہم کرتے ہیں وہ قیام اللیل نہیں, صحابہ کا 5 گھنٹے, 4 گھنٹے, آدھی رات. قرآن مجید خود کہتا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. 1/3 رات, آدھی رات, 2/3 رات, 1/3, ہاف, 2/3. یہ تھا جاگنا قرآن کے ساتھ میں صحابہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جاگو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ اس کے قرآن مجید کا جو یہ اس کی جو بابرکتیں ہیں, یہ کیا ہے اتنا معلوم نہیں ابھی, یہ تمہارے اندر آئے گی. یہ کرو تو معلوم ہوگا نا, نہیں کرتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مائیت, اللہ کی جو یہ ہے, اللہ کا تعلق ہوگا تمہارے, اللہ پہ مل جائے گا. تو یہ ہے اصل میں روزے کا حاصل ہے کہ تعلق مع اللہ, اللہ کے ساتھ میں ہمارا مضبوط تعلق ہونا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اندر بھی وہ روزے کے, رمضان کے قیام اللیل کے ذریعے ہم بھی وہ تعلق مع اللہ ہمارے اندر پیدا کریں. آمین. و سبحان ربنا رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.